اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو تو سیکھو۔ قبر میں جانے سے پہلے ہر مسلمان پر فرض ہے اس نے دین کے بنیادی علم کو سیکھنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے پاس میں بھی جو ہم مکتب میں ٹریننگ دے رہے ہیں، ہماری اسی چیز کی ٹریننگ ہے کہ ہمارا ہر بچہ، چاہے وہ کلیکٹر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پروفیسر بنو، MCA کرو، BCA کرو، MBA کرو، کچھ بھی کرو، مگر اس نے فخر کے ساتھ میں کھڑے رہ کے مصلی کے اوپر، اگر کسی مسجد میں گیا، کسی گاؤں میں جماعت میں چلا گیا، وہاں نماز پڑھانے والا نہیں، اس نے بولنا کوئی مسئلہ نہیں، میں نماز پڑھا سکتا، ہم اس کی محنت کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں کسی دیہات میں چلا گیا، وہاں پہ میت ہو گئی، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے، اس نے کہنا چاہیے کوئی بات نہیں ہے، گاؤں میں سے آدمی بلانے کی ضرورت نہیں، میں اس میت کو کفن اور دفن دے سکتا ہوں۔ ہر ایک کو کفن دفن آنا چاہیے۔ اس کو بھی ہم لوگوں نے پیسہ کمانے کا پروفیشن بنا لی، ہمارے مسجدوں میں ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے رہتے، میت ہو گئی تو فون کیجئے، ایسا لکھے ہوا رہتا غسل دینے کے لیے۔ حالانکہ غسل دینا یہ ثواب کی چیز ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے میت کو غسل دینا، ہر مسلمان۔ اور مرے بعد بیچارہ چلے گیا دنیا سے، وہ کوئی ذریعہ ہے پیسے کمانے کا؟ ارے وہ تو خدمت کی لائن ہے کہ تم اس لائن میں خدمت کرو۔ اور اس کے لیے فضیلت بیان کی کہ کسی نے اگر کسی میت کو غسل دے دیا، اللہ تبارک و تعالی غسل دینے والے کے تمام گناہوں کو جھڑا دیتے۔ یہ فضیلت ہے غسل دینے والے کے لیے۔ مگر اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے اس نے غسل دینا چاہیے، اس نے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے۔ مگر ہم نے کبھی زندگی میں سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میت ہونے کے بعد تو ہم لوگ ایسا بھاگ جاتے کمروں میں سے، جو جس کمرے میں میت ہے پتہ نہیں، میت ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی کھینچ لیتی کیا معلوم۔ میت کے قریب، خاص طور پہ جو قریبی رشتہ دار ہے، ایک جگہ انتقال ہوا، مجھے بلائے مولانا انتقال ہو گیا فلانی، میں گیا، جانے کے بعد میں وہ گھر میں 4-5 کمرے تھے، میں بولا بھائی چلیے کہاں پہ میت ہے؟ نہیں ہم نہیں آتے، بولے میت کے کمرے میں، وہ کمرے میں میت ہے، آپ اکیلے جاؤ۔ بولے ارے تمہارا باپ ہے جس نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزاری، تم کو پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ مر گیا تو ان کو اتنا ڈر لگ رہا، وہ میت کے کمرے میں بھی جانے سے ڈر رہے، بلکہ دوسروں کو اشارہ کر کے بتا رہے وہ وہاں ہے، بولے میت کا کمرہ۔ پھر ہم گئے اور 2-4 ہمارے ساتھی علماء اکرام اور مدرسے کے طلباء جا کے وہ میت کا پورا انتظام وغیرہ کیا۔ سگی اولاد وہ کمرے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا ماحول ہے، اور ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے، ارے تمہارا دین یہ کافروں اور مشرکوں کا دین نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ جس نے تم کو یہ تعلیم دی کہ تمہارا باپ مر جائے، تم وراثت کے لیے تو ایک ایک ایسا آگے بڑھ کے آگے آتے کہ باپ کا حصہ مجھے ملنا چاہیے، اور وہ دکان مجھے ملنا چاہیے، اور وہ کھیتی کا پٹا میں لوں گا، اور یہ فلیٹ پہ میرا قبضہ رہے گا۔ وراثت کے لیے تو جھگڑے کرتے ہو، تو غسل کون دیں گا؟ اس لیے غسل انہوں نے دینا چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہے، اور نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ باہر والوں کو ہم کو بلانا پڑتا ہے، ارے نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، جو سگے رشتہ دار رہتے وہ جنازے کے ٹائم پہ ایسا ہاتھ بن کے ایسا جیسا ایک آدھا چودھری نہیں کا کھڑے رہتا، کانٹریکٹر روڈ کا کام برابر چل رہا کہ نہیں بول کے دیکھ لیں، تو ایسے رشتہ دار جو رہتے ایسے ہاتھ باندھ کے سب سائڈ میں کھڑے رہتے۔ اور نماز جنازہ کون پڑھتے؟ بیچارے سب اجنبی لوگ، غیر لوگ، جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، جو مسجد میں آنے والے جو ریگولر مصلی ہے، وہ لوگ نماز جنازہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور جو رشتہ دار کہاں سے ہے؟ بولے ایک بھتیجا بامبے سے آیا ہے اور بھانجا بنگلور سے آیا ہے، ویسے جو رہتے ایک دم سوٹ بوٹ میں اپ ٹو ڈیٹ ایسے کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ارے بابا نماز جنازہ تم بھی کھڑے رہو، تمہارے رشتہ دار ہے۔ نہیں، بولے میرے کو طہارت ہی نہیں ہے، نہیں اس کو طہارت ہی نہیں ہے، یہ بیل ہے، یہ 6.5 فٹ کا، یہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ بالغ ہو گیا، اس کو ابھی تک طہارت نہیں ہے، اس کو نہیں، بولے میرے کو طہارت اتنی ہے، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور مسجد کے جو عام مصلی ہے بیچارے، وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور شریعت اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس نے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے۔ تو قریبی رشتہ دار تو نزدیک ہی نہیں آتے،
सब जो काम करते, कब्र में उतारने का भी काम, हर महल्ले में हर गली में बेचारा एक आधा आदमी रहता, सबकी मैयतों को वो कब्र में उतारता। अरे उनको बुला, बोले वो जरा एक्सपर्ट है, उनको बराबर समझता, कहता कब्र को सुलाने का। हालांकि रिश्तेदारों का काम था मैयत को कब्र में उतारना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर मुसलमान पर फर्ज है, ये सब बेसिक इस्लाम है। नमाज हमारी सही होना, हमको नमाज पढ़ाना आना, नमाज जनाजा, ये तमाम चीजें हमने सीखना चाहिए। इसलिए कहा कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो सीखो और उसका इल्म हासिल करो। इसलिए हम छोटे बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे शागिर्दों ने बड़े होकर किसी के मोहताज नहीं होना। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वैसे बन भी रहे हैं। आज हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको जो नमाज पढ़ाने का बोले वो नमाज पढ़ा सकते। और यही बच्चे आगे चल के जब दुनियावी तालीम में आगे बढ़ेंगे तो बनेंगे वो जो बनना है, लेकिन दीन इनकी जिंदगियों में बाकी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसे, मेरे कुछ शागिर्द ऐसे हैं, पहले मैं जहाँ पे पढ़ाता था, अभी मैं शायद पिछले महीने की बात है, वो गाँव को मैं गया था, खास तौर पे गया था। मेरा एक शागिर्द साउथ अफ्रीका से आया था, तो उसके वालिद साहब ने स्पेशली मुझे बुलाए थे, मैं मिलने के लिए गया था। तो वहाँ पे मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, हम लोग पहुंचे तो मेरा एक शागिर्द है, वो MBBS हो चुका है बेलगाम में, अभी MD कर रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने तुझे नूरानी कायदा पढ़ाया था, पूरा पारे हम हिफ्ज याद दिलाया था, आज मगरिब की नमाज तू पढ़ाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ा और ऐसी क़िरात में उसने मगरिब की नमाज पढ़ा कि पीछे सुनने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि ये हाफिज या आलिम नहीं है बोल के। हालांकि वो MBBS डॉक्टर है, अभी MD बन रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहां से उसके अंदर ये सिफत पैदा की? बचपन में उसके माँ बाप ने ये फिक्र की कि हमारा बच्चा चाहे दुनियावी एतबार से कुछ भी बने, लेकिन इसने पहले दीनदार बनना चाहिए। आज हमको फिक्र नहीं है अपने बच्चों को दीनदार बनाने की। आज हमारे बच्चे भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं होती। माँ बाप की जिम्मेदारी है पाबंदी से भेजे, और मदरसे की तरफ से जो सख्ती की जाती है हम उसको बर्दाश्त करें, इसलिए कि सख्ती करने वाले जो सख्ती करते हैं वो हमारे बच्चों के फायदे के लिए करते हैं।